अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। दहशत गर्दी का इफरीत एक मरतबा फिर वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम को निगल रहा है, और ये वो वक्त है जब पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम सियासी क़यादत, मीडिया और लोकल लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी, सूबाई हुकूमतें, सबको यकसुई के साथ दहशत गर्दी के इफरीत का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा और उनकी सरकोबी करना होगी। सिर्फ रमजान के महीने की बात करें तो इस मुकद्दस महीने में भी दर्जनों ऐसे वाकयात, छोटे बड़े वाकयात पेश आ चुके हैं कि जिसने एक अलार्म बेल रेज किया है। और इस वक्त होना तो ये चाहिए था आइडियली कि तमाम मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत मिल बैठकर इस मसले का हल निकालते, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद फैसला ये किया गया कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा। आज ये इजलास हुआ जिसपे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने पार्लियामेंट में मौजूद वो जमातें जो इस इजलास का हिस्सा बनी उनको ब्रीफिंग दी। DGMO ने ब्रीफिंग दी, इसमें आर्मी चीफ और DGISI ये भी मौजूद थे। और उसके आखिर में आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में होने वाली गुफ्तगू पर मबनी एक डिक्लेरेशन पढ़कर सुनाया, जिसको मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। क्या कहा गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, सुनिए। आज जाहिर है कि हमने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सदारत में ये जो इजलास हुआ, इस इजलास में क्या कुछ तय पाया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों ने क्या फैसला किया। लेकिन सवालात इससे बढ़कर भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस इजलास का, इस कमेटी की मीटिंग का बायकॉट किया, अदम शिरकत का फैसला किया। और साथ ही जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल जमातें हैं, चाहे अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों, चाहे महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मिंगल साहब जो पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, और फिर साहबजादा हामिद रजा, इन लोगों ने भी शिरकत से माजरत कर ली। और इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजूहात बताई कि किन वजूहात की बिना पर तहरीक इंसाफ ने शिरकत ना करने का फैसला किया है। सुनिए। हुकूमत का मतमा नजर यह है कि आज यह फैसला करना था पाकिस्तान की सियासी जमातों ने कि वो दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं या फिर इस अहम तरीन कौमी मसले पर एक होकर एक ही पॉलिसी बनाने के ख्वाह हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुताबिक यह फैसला कर चुकी कि वो इस वक्त मुल्क की इदारों के साथ नहीं बल्कि दहशत गर्दों के साथ खड़ी हुई है। क्या वाकई ये बात कहना, इस तरह कहना, यह दुरुस्त है? तहरीक इंसाफ की अपनी साइड ऑफ स्टोरी है, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जब हम मिसिंग लोगों की बात करते हैं कि अहम तरीन इजलास से वो मिसिंग थे, तो आज जब दहशत गर्दी के मसले पर बात हो रही थी, आपको याद होगा कि मुल्क के वज़ीर दाखिला जो कि इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैं, मोहसिन नकवी साहब, चंद रोज पहले उनकी जरूरत थी मुत्तहिदा अरब अमारात में, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा था। वो अंदरून मुल्क मौजूद थे जब उनकी जरूरत बैरून मुल्क थी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए। और आज जब पार्लियामेंट का सेशन, जब कौमी असम्बली के हॉल में यह अहम तरीन इजलास हो रहा था, तो वज़ीर दाखिला के बारे में यह पता चला कि आज वो अंदरून मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क मौजूद हैं। और साथ ही 3 मरतबा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि रुकन है इसी पार्लियामेंट के, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो फॉर्म 47 के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं, वो फॉर्म 45 पर आएंगे, 47 पे। 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म और मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आला पंजाब रहने वाला शख्स, जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेकेड्स में, ये जो दहशत गर्दी का मेनेस है, इसने पाकिस्तान में किस तरीके से ये पनप पाया, उसके हवाले से जो तजुर्बा शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, किसी और सियासतदान का जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर मौजूद था उसका नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी आज गाइडेंस के लिए इस ऐवान में मौजूद नहीं थे। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा, इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर नासिर भट्ट साहब, साथ ही तशरीफ रखते हैं अब इंट्रोडक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ का करवाएं, सियासतदान का करवाएं, बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जो कि दहशत गर्दी के मामले पर कम से कम हम ये सब जानते हैं कि इनकी फैमिली इसको किस तरीके से फेस करती रही, और जो ताल्लुक है जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे इलाके से जहां पर ये इस तमाम मसले को इनसाइड आउट जानते हैं। शेर अफजल मरवत साहब से भी इनकी राय जानेंगे। और सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार जनाब हम्माद हसन साहब जो है वो हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज नासिर भट्ट साहब आपसे। नासिर भट्ट साहब, तहरीक इंसाफ मिसिंग, नवाज शरीफ मिसिंग, वजीर दाखिला मिसिंग, इतना इंपॉर्टेंट इजलास, कौन कौन नॉन सीरियस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात सुनी, आपने कहा पैगाम कि आज हमने दुश्मनों को ये दिया कि अपोजिशन की जमातें या कोई भी सियासी जमात कोई भी आज जिसने शिरकत नहीं की, उसने ये मैसेज दिया कि हम उनके साथ हैं जो फोर्सेस के पे हमले कर रहे हैं। हम उनके साथ नहीं कि जिनके साथ जिन फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। आज एक इजलास अहम था, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था।
ہر سیاسی جماعت کا، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق تھا، پاکستان کے لیے ایک جو سچویشن ہے اتنی گمبھیر قسم کی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا آپ نے آج یہ ان لوگوں کو میسج دیا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنی فورسز کے ساتھ نہیں ہیں؟ جب فورسز بارڈر پہ لڑتے ہیں تو وہ عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ طاقت ہوتی ہے عوام ان کی، وہ بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ کھلا میسج تھا بلوچستان میں جو کچھ ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پی کے میں ہو رہا ہے، ہمارے دونوں صوبے ہیں جس میں اتنی زیادہ دہشت گردی ہے، ایک صوبے میں تو حکومت بھی انہی کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ان کے اچانک، وزیر اعلیٰ تو موجود تھے، نہیں دیکھیں نا، وزیر اچانک ایک فیصلہ کیا، آپ نے ابھی سنایا کہ انہوں نے کہا جی ہم شرکت نہیں کرتے، ہم نے عدم اعتماد ہوا نا آپ کا، کیوں آپ نہیں آئے؟ کیا وہی رویہ کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالو؟ یہ وقت ہے ایسی بات کرنے کا؟ یہ وقت ہے؟ اس وقت تو آپ نے دنیا کو میسج دینا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں، ہمارے انٹرنل جو بھی میں ایگری معاملات کرتا ہیں۔ ہوں آپ سے، میرا خیال ہے ہر ذی شعور دیکھیں نا، پاکستانی مجھے آپ آپ اس بات سے بتائیں ایگری کرتا ہے، لیکن یہ کیا ایسا میاں محمد کیوں کیا؟ نواز شریف نہیں، میاں نواز شریف صاحب محمد نواز شریف ابھی 2 دن پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں، لاہور کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنائی جاتی ہے، میاں صاحب اس کے پیٹرن ان چیف مقرر کر دیے جاتے ہیں، تو لاہور کو تاریخی شکل میں بحال کرنا ظاہر ہے کہ ایک بڑی پرائورٹی ہوگی، لیکن یہاں پر میاں محمد نواز شریف کا جو ایکسپیرینس ہے، جو تجربہ ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ میاں صاحب کیوں مسنگ تھے؟ دیکھیں، میاں Why؟ صاحب کی حکومت ہے، ان کے بھائی بیٹھے ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ موجود ہیں، پوری جماعت موجود ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ موجود ہیں، ہر قیادت موجود ہے۔ تحریک میاں انصاف بھی نواز کہے گی کہ گنڈا پور صاحب موجود ہیں، آپ تو عذر دے رہے ہیں، تحریک انصاف کہے گی کہ گنڈا پور صاحب موجود تو ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور نے 2 دن پہلے کیا کہا؟ آپ نے سنا اس نے کیا پریس کانفرنس کی؟ کہ میں وفاق کی پالیسی کو نہیں مانتا۔ وفاق نے کہا کہ ہم ایک نئی پالیسی بناتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے کہا کہ جو صحیح، ہمارا چلیں، دشمن میں ہمسایہ وزیر ملک ہے داخلہ، افغانستان، وزیر داخلہ آپ بھی مجھے موجود بتائیں، نہیں تھے۔ نہیں، اب وزیر داخلہ پرائم منسٹر جو موجود ہے خود، یہ دیکھیں یہ باتیں چھوٹی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کہتے تھے کہ بھائی پاکستان کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں، 80,000 قربانی دی ہے پاکستانی قوم نے اس دہشت گردی کے 80,000 خلاف سے جنگ۔ زائد دی ہے، بالکل۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں، آج کیا بٹ صاحب، میسج دیا انہوں نے دشمنوں کو کہ ہم آپ کے بٹ ساتھ صاحب، ہیں؟ اس پہ کیا ہم- فارن فنڈنگ اس لیے ہوتی تھی؟ آج وہ ثابت ہو گیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں چلیں، میں جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کا اس اہم ترین اجلاس سے جو بائیکاٹ، عدم شرکت ہے، اس کی بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہمیں عمران خان تک ایکسیس نہیں دیا گیا، ان کے ساتھ مشاورت کے بغیر ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں؟ بہت شکریہ۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں فیصلہ سازی کس طرح ہوتی ہے اس کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ان کی شرکت نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کی اجازت بھی بانی تحریک انصاف سے مانگی جاتی ہیں، اور مجھے اس حد تک حیرت ضرور ہے کہ جب 2 دن قبل آپ نے ایک لسٹ دی 14 افراد کی کہ یہ شمولیت کریں گے، اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھ کے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شاید بانی ناراض ہو جائے، ان سے چونکہ پوچھا نہیں گیا ہے، تو یہ جو غیر یقینی حالات یا جو کشمکش میں مبتلا جو شخص ہوتا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ بے بس ہوتا ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی نے یہ ریئیکشن کیا تو ساتھ میں آپ حکومت کی ابھی موقف تو دیکھیں نا، ہٹ درمی کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اتنی اہم نوعیت کا اجلاس ہے اور وہ صرف اتنا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں بانی تک رسائی دے، تو 10 منٹ کا کام تھا، دے دیتے۔ کون سا سوال؟ ترنول جلسے کے وقت رات کو اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولا گیا اور خان صاحب تک ایکسیس دیا گیا، تو اب بھی دیا جا سکتا تھا۔ تو کھول دیتے اور ان کو ملاقات کرنے دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اجلاس میری نقطہ نظر سے انتہائی اہم نوعیت کا تھا۔ قوم کو ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک جامع پالیسی وضع کرے۔ ابھی تک جو ہماری جنگ ہے وہ بغیر پالیسی اور اسٹریٹجی کی ہے، تو لہذا اگر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ بٹھا کے حکومت، عسکری ادارے سب مل کے گفت و شنید کے بعد ایک پالیسی پہ جو ہے وہ پہنچ جاتے اور وہ قوم کے ساتھ شیئر کر کے حکومت کے ذریعے نوٹیفائی کر دیتے،
تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ایک متحدہ کمبیٹ ہوتی، پوری قوم جو ہے وہ اس جنگ میں عسکری طاقتوں کے پیچھے کھڑی ہوتی. پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ میرے لیے ذاتی طور پہ مایوس کن ہے. یہ فیصلہ ان کو کرنا چاہیے تھا. ضرورت تھی کہ ہم بیٹھ جاتے، کیونکہ یہاں پہ اس اجلاس میں شرکت سے قبل ہی حکومتی اور دفاعی اداروں کی طرف سے پی ٹی آئی پہ جو ہے الزام تراشی شروع ہو چکی تھی جعفر ایکسپریس کے حادثے پہ. تو لہذا اچھا اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے آج اس کو ایکسپلین کیا. آج ایک ملاقات دن میں تو ہو گئی، آج دن تھا ملاقات کا وکلاء اور فیملی کی. وہ کہتے ہیں کہ 90 منٹ کل ملا کر ہونی تھی، 3 حصوں میں ملاقات ہونی تھی، لیکن ہمیں ٹوٹل کل ملا کر جو ہے وہ 30 منٹ دیے گئے، جس پر احتجاج کیا گیا، پھر 45 منٹ ہو گئی. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر بتایا کہ اس دوران عمران خان تک تو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان کا ختم کر دیا گیا تھا. سنوائیں پروڈیوسر صاحب کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے. قیادت کا یہ تو مسئلہ ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ حکومت نے یہ میک شور کیا کہ عمران خان تک ایکسیس نہ ملے ان کی جماعت. میرا خیال ہے جو ابھی میں نے یہ بیان سنا ہے، میں نے پہلے نہیں سنا تھا، اس سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ خان پہ ٹی وی بند کرنا، اس تک رسائی جو ہے محدود کر دینا، اور خصوصاً ان ایام میں شاید یہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کو اس طرح عوام کی نظروں میں جو ہے جرمدار ٹھہرا دے کہ یہ لوگ نہیں آئے. یعنی آپ نے ایک طرف بانی تک رسائی ممنوع کر دی، پھر ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور بانی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اے پی سی ہو رہی ہے اور اتنے اہم نوعیت پہ ہو رہی ہے. تو لہٰذا ضرورت یہ تھی کہ یہ حکومت خود بانی سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتی تھی جیل میں. اور اگر یہ اجلاس جو میں پھر کہتا ہوں کہ انتہائی اہم نوعیت کا تھا، اس اجلاس کے لیے اگر انہوں نے شرط رکھ دی تھی کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے تو ملا دیتے نا. کیا مطلب ہے اب اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے گناہ کبیرہ کر لیا، نہیں آئی. اللہ کے بندو مجھے پتہ ہے نا، یہ اگر بغیر خان کی اجازت کے چلے جاتے تو پھر کوئی جو ہے اس پہ اپنی صفائی نہیں دے سکتا تھا. بیرسٹر گور صاحب نے تو کہا تھا میری ذاتی خواہش ہے کہ اس میں شرکت کروں. میں نے خود کہا تھا یہ 2 دن قبل، میں نے کہا ہے شمولیت کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہے ان کی خواہش تھی، لیکن جب پولیٹیکل کمیٹی میں یہ میٹر گیا تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے تعداد اتنی زیادہ ہے، اور سب نے جو ہے یہ باتیں کر دی کہ جی اگر گئے تو خان صاحب جو ہیں اس کا یہ ری ایکشن آ سکتا ہے. پھر خان کے نام پہ جب آپ ڈرا دیتے ہیں تو پھر کون ضرورت کرتا ہے. ڈرا دیتے ہیں. حماد حسن صاحب، میں سوال آپ کے لیے چھوڑ کر بریک پر جا رہا ہوں اور آپ سے جواب درکار ہوگا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جس میں صرف حکومتی جماعتیں اور ایکسیپشن آپ لے لیں جے یو آئی ایف، ان کے علاوہ تقریباً تمام حکومتی جماعتیں ہیں. آل along جے یو آئی بھی پی ڈی ایم کی پہلی حکومت کا حصہ تھی، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ تمام جماعتیں جن میں آلریڈی ایک اتفاق رائے موجود ہے تمام تر پالیسیوں کے حوالے سے، انہی کا اجلاس جو ہے کیا وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے؟ اصل معاملہ تو یہ تھا کہ تمام اپوزیشن کو ادھر کی بلوچستان کی خیبر پختونخوا میں ڈومیننس رکھنے والی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جاتا. افسوسناک رویہ قرار دیا گیا اپوزیشن کا. یہ بھی کہا گیا کہ گفت و شنید اس میں جاری رہے گی، لیکن ان کے بغیر ہونے والا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کتنا نتیجہ خیز ہو سکتا ہے آپ سے پوچھیں گے آفٹر دی بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حماد حسن صاحب، قومی سلامتی کمیٹی اجلاس، نہ نواز شریف موجود، نہ وزیر داخلہ محسن نقوی موجود، نہ تحریک انصاف موجود، نہ اچکزئی صاحب اور یہ لوگ موجود. پھر اس اہم ترین اجلاس کے نتیجے میں آپ کا خیال ہے کہ کوئی خاطر خواہ رزلٹ نکل آئے گا؟ دیکھیں اس طرح کے آل پارٹیز کانفرنسز کے لیے، اس طرح کی مشاورت کے لیے، اس طرح کے اجلاسوں کے لیے جو سیاسی بلوغت اور جو سنجیدگی درکار ہوتی ہے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی. یعنی نہ وہ حکومتی بینچز پہ دکھائی دی، نہ اپوزیشن میں اور نہ اسٹیبلشمنٹ میں. جس طرح میرے دوست شیر افضل نے بات کی کہ کون سی قیامت آ جاتی اگر اپنے لیڈر سے ان کو ملنے دیا جاتا، وہ چلے جاتے، ان کے ساتھ مشاورت کرتے، عمران خان کے پاس پھر کوئی بہانہ بھی نہ رہتا کہ ہم شرکت نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ حکومتی بینچز، ٹھیک ہے وزیر اعظم شہباز شریف ہے اس ملک کے، اور لیکن ان کے بھائی نواز شریف بنیادی طور پر لیڈر ہیں.
اگر عوامی تائید حاصل ہے تو وہ نواز شریف کے نام کو حاصل ہے، وہ شہباز شریف کو حاصل نہیں ہے۔ لیڈر نواز شریف ہے، یقیناً وزیر اعظم شہباز صاحب ہے، لیکن نواز شریف بھی اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ اب سنجیدگی کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو اپوزیشن جو ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے، 100 کے قریب ممبران ہیں اس میں، تو عمران خان نے غیر روایتی طور پر اس کا بائیکاٹ کیا۔ یہ ہماری روایت نہیں ہے، بلکہ آپ وقت دے تو میں تھوڑا سا بتا بھی دوں۔ بے نظیر بھٹو کے والد کو پھانسی ہو چکی تھی، وہ اور ان کی والدہ نصرت بھٹو صاحبہ سکر اور حیدرآباد جیلیں کاٹ چکی تھی۔ شاہ نواز بھٹو کا قتل ہو چکا تھا، یعنی اس خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی ضیاء رجیم میں۔ لیکن اسی ضیاء رجیم کے وزیر اعظم جو غیر جماعتی الیکشن کے ذریعے آئے تھے، محمد خان جنیجو صاحب، جب افغانستان کا مسئلہ سامنے تھا اور جنیوا معاہدہ ہو رہا تھا اور جنیجو صاحب نے اس پر کانفرنس بلائی تو بے نظیر بھٹو کو بھی دعوت نامہ مل گیا تھا، تو امکان یہی تھا کہ وہ ضیاء رجیم کے کسی کانفرنس میں کیسے شرکت کرے گی۔ لیکن اس خاتون کو داد دیجئے کہ اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں خود کو اور اپنی پارٹی کو قومی معاملات سے الگ نہیں رکھوں گی، اور وہ آئی اور اس کانفرنس میں اس نے شرکت کی، اور پھر اس کے صرف 1.5 سال بعد وہ وزیر اعظم پاکستان بن جاتی ہے۔ اسی طرح نواز شریف اور اس کے خاندان کے ساتھ اسی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آپریشن ضرب عضب اور دوسرے اہم کانفرنسز یا اجلاس جو ہو رہے تھے اس میں وہ شرکت کر رہے تھے، اپنے پارٹی ممبران کو بھی بھیج رہے تھے۔ لیکن یہاں پر عمران خان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے نہیں نکل رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ سوال اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا حماد حسن صاحب، یہ سوال حکومت نے خود عذر نہیں فراہم کر دیا؟ یعنی یہ سوال یقیناً ہوتا۔ ہمارے پاس اگزامپل یہ ہے کہ اگست کی 21 اور 22 کی درمیانی رات ترنول کا جلسہ ہونا تھا، مبارک ثانی کیس کا فیصلہ آنا تھا، بنگلہ دیش کا غالباً پاکستان کا کرکٹ میچ تھا، اور پاکستان کی تمام فورسز جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس سچویشن کو ڈیل کر رہے تھے۔ اڈیالہ جیل سے ملاقات کروائی گئی اور وہ جلسہ پوسٹ پون کر دیا گیا 8 ستمبر کا سنجانی کا NOC لے کر۔ آج جب حکومت یہ نہیں کرواتی تو حکومت نے تو ان کو چلے بہانہ کہہ لیں، لیکن بہانہ تو حکومت نے دے دیا۔ اسی لیے تو میں شیر افضل کے بات کی تائید کر رہا ہوں کہ کون سی قیامت آ جاتی اگر وہ اڈیالہ چلے جاتے، 1 گھنٹے میں وہ واپس آ جاتے۔ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں یہ ان کے ذہن میں یہ بات کس نے بٹھائی ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو دروازہ بند کرنا ہے وہ اس کو بند ہی رکھے، اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے پھر دروازے کو کھولنے کے لیے بھی میں پوچھ لیتا ہوں کون سی قیامت آ جاتی ہے بٹ صاحب؟ یعنی یہ آپ کا مطمئن نظر ہے کہ تحریک انصاف آج دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے؟ کھڑی ہوگی، میسج دے دیا۔ سوال تو سن لینا۔ تو اب آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ آدھے گھنٹے کے لیے وہ ملاقات فیسیلیٹیٹ کروا دیتے تو ان کا اگر یہ بلف کال ہو جاتا۔ دیکھیں ایک مجھے بات بتائیں، اس وقت آپ کا یہ سوال کرنا جس سچویشن پہ یہ بلائی گئی کانفرنس یا قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس بلایا گیا، اس وقت ایک جو صورتحال ہے جب ہر اس شخص کو اس جماعت کو بلایا گیا جن کا چاہے وہ اپوزیشن میں چاہے حکومت میں کہ آ کے بیٹھیں، جب کوئی بریفنگ دی جائے گی اس مسئلے پہ جو کچھ حالات ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آج فیصلہ ہو جانا تھا۔ آج کے بعد پھر ایک آج پی ایم صاحب نے کہا نا کہ مجھے بڑا افسوس ہے لیکن یہ کنٹینیو چلے گا، پھر ہم دوبارہ اجلاس بلائیں گے، مشاورت کا عمل جاری رہے گا۔ مشاورت کا عمل جاری رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ وہ باہر جب یہ ملاقات ہو جاتی وہ بریفنگ سن لیتے، باہر ایک دن بعد شام کو کل دوبارہ جا کے، جیسے علیمہ بہن نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی آدھا گھنٹہ، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ایسا ہوتا ہے؟ پلیز یہ چیزیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی بند کر دیا، دیکھیں اخبار ٹی وی بند کر دیا، اخبار انہوں نے ان کو بتایا اچھا آج یہ ہوا ہے جی، یہ اسی لیے پھر وہ ٹویٹ، ویسے تو عمران خان ٹویٹ کر دیتا ہے کہ مجھے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں، ٹرمپ کے لیے داریے لکھ دیتا ہے، ٹویٹ کر دیتا ہے۔ وہ ٹویٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ عمران ہی کرتا ہے نا، ایک ٹویٹ ہی کر دیتا بھائی جس دن یہ حملہ ہوا اس دن کہہ دیتا کہ یہ میں بہت مجھے افسوس ہے اور میں کنڈیم کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی فورسز پہ حملے کیے۔ لیکن عمران کا یہ 11 کے بعد ملاقات بھی تو نہیں ہوئی نا، ملاقات ہوتی ہے 11 کو ثانیہ جعفر ایکسپریس ہوا، منگل ایک جیل مینیوز ہوتے ہیں، میں آپ سے دیکھیں ہے۔ اس میں وہ بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس وقت بھی بڑے
पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हाई थे 2014 में 126 दिन का धरना चल रहा था और साने APS के बाद वही इमरान खान नवाज शरीफ के पहलू में बैठे हुए थे, नेशनल एक्शन प्लान बन गया था। ये तो मामला है जिसमें यूनानिमस है हम सब लोग, तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ये जो मेरे भाई ये नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, देखें ये मुलाकात का एक बहाना, प्लीज देखें इस वक्त सूरत हाल जो है पाकिस्तान में, सूरत हाल एक तो बलोचिस्तान KP चलें, ठीक है, हम इससे जरा बाहर निकलते हैं। ये बहाना ये नहीं चलेगा। हाँ, आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब के हुकूमत है, भाई उनके वजीर आजम है, बेटियों वो बैठे हुए हैं बीच में, वो नहीं मियां साहब से नहीं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, अपना वजीर आला जो है पंजाब वो बैठी हैं, मौलाना फजल रहमान आया, आप मुझे बताएं। सर नवाज शरीफ साहब ये बता सकते हैं 80s में क्या हुआ था, हमने क्या किया था, 90s में क्या हुआ था, हमने उसका क्या सद्देबाब किया, 2010 ऑनवर्ड 8 ऑनवर्ड क्या हुआ था, फिर 10 ऑनवर्ड क्या हुआ था। वो एक तजुर्बा था जिससे आप शायद फायदा नहीं उठाना चाहते कि मियां साहब को आप पंजाब में तंदूर पे रोटियों का वजन, आप एक मुझे बात बताएं, आप नवाज शरीफ साहब के तजुर्बे से आपकी जमात फायदा नहीं उठाना चाहती। आप नवाज शरीफ साहब के बंधन खोल दें, मैं देखें नवाज शरीफ को आजाद करें, ये भी रिहा कह दूंगा कि प्लीज आप इस चीज से बाहर निकल आए। आज की जो सिचुएशन है ना उस पे बात करें। मैं ना इमरान खान पे बात करता हूँ, चले नवाज शरीफ के तो मरवत साहब मौजूद है, शेर अब्दुल मरवत साहब बात इस सियासत साबित करती है कि ये उन लोगों के साथ है जो फोर्सेस पे हमले करते हैं। ठीक है, अब बात जाहिर है कि इससे बहुत बढ़कर है। ये जो सियासत है, किसी के सियासी गेंद चाहे तहरीक इंसाफ के हों, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के, किसी भी जमात के, वो ना पाकिस्तान से बुलंद है ना पाकिस्तान से अफजल है। शख्सियात आती हैं चली जाती हैं, कोई नागुज़ीर नहीं। हमने, हमारे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, इसका अमन तमाम जमातों को अजीज होना चाहिए। आज जो मसला दरपेश है ये हमें दहशतगर्दी का समझाएं। ये KP में इतलात ये आती हैं कि जो रोकने वाले पुलिस पे नाके और यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो तो अपने आंख के विजिबल रेंज से 100-200 मीटर तक देखते हैं। जो दहशतगर्द अब आ रहे हैं उनके पास थर्मल सेंसर्स होते हैं, उनके पास नाइट विजन गॉगल्स होते हैं, उनके पास M16 गन, M4 गन्स मौजूद होती हैं, स्नाइपर्स उनके साथ होते हैं, वॉकी टॉकीज, जदीद आलात लेकर। तो ये मसला, इसमें जो चीजें अभी मौजूद हैं, जाहिर है इन कैमरा थी, हमारे तक तमाम तफसीलात तो नहीं आई, लेकिन कितना बड़ा एफर्ट इस वक्त रिक्वायर्ड है इसका मुकाबला करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। KP में जो दहशतगर्दी हो रही है, इस हवाले से जो मुहर्रिकात हैं, जो वजूहात हैं, थोड़ा सा माजी में जाना होगा। सन 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये वो बेल्ट जिधर आजकल दहशतगर्दी हो रही है, जिसको फाटा बेल्ट साबिका उसको फाटा कहते थे, आजकल मर्ज अजला कहते हैं। और ये तकरीबन 9 एजेंसियां हैं जो कि ड्यूरल लाइन के पार पर बिल्कुल इधर भी हैं, और उन्हीं कबाइल के रिश्तेदारान जो हैं वो ड्यूरल लाइन की दूसरी तरफ है। 1947 में फाटा ने पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान नहीं किया। ये 1948 में एक मुआहदा हुआ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ, और उन्होंने जो है एक इल्हाक किया, और उस इल्हाक के नतीजे में इसको फाटा का स्टेटस दिया गया। ये 18वीं आईनी तरमीम में फिर इसका खात्मा हुआ। अब अफगानिस्तान ने हमेशा से फाटा की इस स्टेटस को उसी एग्रीमेंट के तनाजुर में देखा है, और नेशनल बॉर्डर नहीं कहते, वो अभी भी ड्यूरल लाइन कहते हैं, और कहते हैं कि लाइन भी कोई नहीं है। अब जो पॉलिसियां बनाई पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वक्तों में, मिसाल के तौर पे जब अफगानिस्तान में जिहाद के नाम पे पाकिस्तानियों को, पश्तूनों को जो है वहां भेजा गया, उस वक्त जिहाद था रूस के खिलाफ। फिर एक वक्त आया जब अमेरिका आया उसी अफगानिस्तान में, तो फिर अमेरिका के खिलाफ जिहाद नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका के खिलाफ जो लड़ने लगा वो दहशतगर्द बन गया। हमने उसको दहशतगर्द कहा, हमने अड्डे दिए, हमने रसाइयाँ दी, हमने वो तमाम काम किए जो कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत के बराबर थी। फिर हमने गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसियाँ अपनाई। इसके बाद जो हैं कहीं पर हमने एग्रीमेंट्स किए, कहीं पे हमने उनके साथ ट्रूस किए, कभी चुड़ाया कभी बसाया। ये गलत पॉलिसियाँ थी और इन पॉलिसियों में कोई तसलसल नहीं था। पाकिस्तान के अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इन पॉलिसियों के बनाते वक्त कभी भी एतमाद में नहीं लिया गया। सही। अब नतीजा ये निकला है कि मौजूदा जो 1 साल जब KP में PTI की हुकूमत आई, अब आपको ये सुन के हैरत होगी, क्योंकि मैं उस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, 683 ड्रेडेड
टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज किए CTD ने, KP पुलिस ने। सही। ये तादाद जो हैं उन लोगों से बढ़कर हैं जो फौज ने कैप्चर किए। इसके बाद पहली दफा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है 30 बिलियन रुपीस जो हैं जारी किए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसके बाद ये नाइट विजन की बात आपने की, ये सारा असला जो आपने कोट किया, ये सारा असला वही असला था जो अमरीकनों से रह गया, अमरीकी छोड़ गए थे। अब इसका करना क्या है? मैं आप ही के पास आऊंगा वापस। मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं। मुझे क्योंकि ब्रेक पे जाना है। अच्छा, वो जो लेनी है वो ब्रेक है, चले ले। ब्रेक से वापस आते हैं, आप इसे कंटिन्यू करेंगे, आप बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेर अफजल मरवत साहब, वैसे तो ये इन कैमरा इजलास था, इसकी तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन फैसल ऑर्डर ने ये दावा किया है कि आज इजलास में गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, सजाओं का मुतालबा किया। अब आपकी ज़ाहिर है कि कुर्बत है गंडापुर साहब से, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते होंगे। आपके ख्याल में वाकई आज ये वक़ुआ पेश आया कौमी असम्बली के फ्लोर पर? ये मेरा ख्याल है कि गलत बयानी है, क्योंकि मेरी गंडापुर साहब से आज की मुलाकात के हवाले से बात हुई है और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बात हुई है। कतई ये 9 मई पे तो बुलाया ही नहीं गया था, ये तो दहशतगर्दी पे था, बल्कि प्रेजेंटेशन दी गई कि सूबे क्या कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा जब से अली अमीन खान की हुकूमत आई है, मेरा जो हल्का है लकी मरवत, वहां पे 1300 सिपाही जो हैं सिर्फ मिलिटेंसी को कैटर करने के लिए भर्ती किए गए। टांक, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, करक, ये वो इफेक्टेड अजला हैं और इसमें 4500 पुलिस फोर्स भर्ती की गई। फिर जो एलीट फोर्स हैं, ये एक साल में तकरीबन 7000 लोगों को जो है टेररिज्म से निपटने की जो है तरबियत दी गई। 10 बड़े APC जो है जो फौज के पास होते थे वो इन तमाम अजला में पहुंचाई गई। फिर ये जो कुरम में है, सिर्फ कुरम के उस रोड की सेफ्टी के लिए 400 लोगों को भर्ती किया गया। और आज एक फैसला किया है जो बहुत अहम है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बहुत कुर्बानियां और शहादतें दी हैं, बेशक फौज ने भी दी है। और एक अलमिया कौम का ये भी है कि ये जो लोग मर जाते हैं, एक दिन TV पे पटियां चलती हैं फौजी शहीद हो गए, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि पुलिस वाले, ये फौजी, ये जो शहादा हैं उनके खानदानों के साथ हमारी ये मोहब्बत, इसका तसलसल होना चाहिए। बुला देते हैं तो लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा की। अच्छा, एक बात और, एक भी शहर खैबर पख्तूनख्वा में सेफ सिटी के तहत जो है महफूज नहीं किया गया, कैमरे इंस्टॉल नहीं हुए। अब बैक वक्त कार्रवाई शुरू हुई है पेशावर में, लकी मरवत मेरे अपने इलाके में शुरू है, बन्नू में, डेरा इस्माइल खान में। फिर मैं आपको एक और अर्ज करूं, आज जो अहम फैसला हुआ है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की तनख्वाहें ये तीनों अजला से जो है बहुत कम थी, आज उनको एटपार लाया गया। 5 अरब 4 सूबों में से सबसे कम तनख्वाह थी। ये बताएं, 5 अरब रुपए का पैकेज दिया गया। एक मुअम्मा हल कर दें। हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ ये है कि आपके दौर में तालिबान को लाकर बसाया गया और अब वो हमले कर रहे हैं, तो अभी आपके पास अपने इलाके से, खैबर पख्तूनख्वा से क्या इतलात है कि ये जो हमले करने वाले हैं ये इनफिल्टर करके अफगानिस्तान से इधर आ रहे हैं, मनसूबा साजी वहाँ होती है, एग्जीक्यूशन के लिए लोग भी वहाँ से आते हैं, या वही लोग जो हुकूमत के मुताबिक आपके दौर में लाकर बसाए गए थे? अब आपके कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो अपोज किया था, हमने तो नहीं होने दिया। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब इसी तरह की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को जमा किया, जिसमें PTI, पीपल पार्टी, नून, MQM, JUI, ये सब थी। तो वहां पे तजवीज रखी गई थी और तजवीज क्या थी, मन नहीं था, तो तमाम सियासी पार्टियों ने एग्री किया। एक ऑन रिकॉर्ड जो डाइसेंट था वो बिलावल भुट्टो जरदारी का आया था और मुस्तफा नवाज कोकर का। इसके अलावा सब ने कहा था कि अच्छा डिसीजन है रिहेबिलिटेट। मुराद सईद ने भी, नूरुल हक कादरी, जी हाँ, इन 3-4 लोगों ने डाइसेंट किया था, लेकिन बाय ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उन्होंने ये फैसला किया कि इनको, तो लिहाजा और PTI की हुकूमत ने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जारी नहीं किया, कभी इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया कि ये हमारी स्टेट पॉलिसी है। और एस्टेब्लिशमेंट ने उस रजामंदी को जो है बुनियाद बना के यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 हजार लोगों को रिहेबिलिटेट किया। अब ये रिहेबिलिटेशन जो थी ना, वो ये PTI की हुकूमत खत्म हुई, इस पे 80% काम PDM की हुकूमत में हुआ। जब फैज हमीद जो है कोर कमांडर थे,
پشاور میں، اور یہ ریہیبلیٹیشن جاری تھی. اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں، یہ جو باڑ بچائی گئی، باڑ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ گزشتہ 1.5 ماہ میں اتنے لوگ آئے ہیں افغانستان سے کہ اب ہمارے علاقوں میں جو ملیٹنٹس کی تعداد 6 ماہ قبل تھی اب اس سے 5 گنا بڑھ گئی ہے. صحیح. تو لہذا میں ایک آخری بات یہ عرض کر دوں کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو آج کی میٹنگ ہے اس کو دوبارہ کال کیا جائے. دوبارہ کال کیا جائے. ممکن ہو تو خان کو بھی بلا لیں. بے شک آپ چاہتے ہیں کہ ان کی جھلک کوئی نہ دیکھ لے تو آپ کے نواز پاس شریف کو ہونا چاہیے، عمران نواز شریف کو ہونا چاہیے. لیکن نواز شریف کے جی. نہ ہونے سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. آپ کی بات درست ہے، لیڈر نواز شریف ہے، لیڈر شہباز شریف نہیں ہے. Everyone اور اگر آج بالفرض خان کا لانا ممکن نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے عمائدین کو اجازت دے کے، کیونکہ یہ پالیسی ناکام ہوگی اگر اس میں اتنے مضبوط سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے. صحیح. حماد حسن صاحب ذرا کوئکلی، آپ بڑے انفارمڈ صحافی ہیں، یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت کہتی ہے صرف وہ لے آئے اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں پالیسی ہمارے دور میں طے ہوئی، بنی، اور امپلیمنٹیشن پی ڈی ایم کے پہلے دور حکومت میں ہوئی. آپ کی کیا اطلاع ہے خیبر پختونخوا میں یہ امپلیمنٹیشن کب ہوئی؟ دیکھیں، پہلے تو ہم یہ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب جی کہ جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا تو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی. نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، عمران خان صاحب نے بھی شرکت کی تھی، دھرنا بھی ختم ہوا تھا. تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب ہم لوگ سکون کا سانس لیں گے. میں اور شیر افضل مروت تو ڈائریکٹ افیکٹیز ہے نا، آپ کو تو اللہ اپنی امان میں رکھے، لیکن ہم تو اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بھی پروگرام بھی ترتیب پایا اور آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی. تمام سیاسی لیکن جماعتوں ہم نے کا ان کو نکال دیا، ان کو واپس لا کر بسایا کب گیا؟ بسایا تو اس وقت گیا تھا جب فیض حمید کور کمانڈر پشاور تھے اور پی ٹی آئی کے دور میں تھے. تو اسی بارڈر پر 32 چوکیاں تھی. ذرا پوچھنا چاہیے کہ ان 32 چوکیوں کو فیض حمید کے حکم پر کیوں کم کر کے 15 پر لایا گیا تھا. لیکن فیض حمید صاحب 3.5 ماہ کے لیے غالباً ان کے دور میں 11 کور کے کمانڈر تھے پشاور کے، 3.5 ماہ. 9 ماہ اور 13 دن وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں بھی کور کمانڈر رہے. اسی دور میں یہ فیصلے ہوئے تھے. پھر دیر کا راستہ کھول دیا گیا تھا اور سوات میں طالبان کا ایک فلڈ آ گیا تھا. تو یہ فیصلے تو پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے تھے. لیکن اب جو صورتحال ہمیں درپیش ہے، چلے ہم ماضی پر خاک ڈال دیتے ہیں، ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اس کے حوالے سے کیا تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں؟ پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ان کا ہے، کابینہ ان کی ہے، تمام اختیارات، سول اختیارات ان کے پاس ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بڑا آپریشن ہوگا تو ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہوگی. پھر کوارڈینیشن بنے گی کیسے؟ جبکہ آج انہوں نے اس قومی سلامتی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا تھا. تو جب وہ بائیکاٹ پر چلے گئے ہیں، اکیلے وزیر اعلیٰ آئیں گے جو صوبہ بدترین دہشت گردی کا شکار ہے، جہاں پر صورتحال ویری پرٹیننٹ کوسچنز. حماد صاحب وقت کم رہ گیا صاحب، 3 سال میں تو آپ لوگوں کا فوکس ظاہر ہے سیاسی لڑائی کا مسئلہ ہے. ان کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کیوں ترجیح نہیں بن سکتا؟ بی ایل اے نے جو اٹیکس کیے ہیں، جو ٹی ٹی پی کا آفینسو ہے اس وقت، یہ ہمارے 2 صوبوں کا امن مکمل طور پر تباہ کرنے کے دھانے پر ہے. آپ کے تمام اسٹریٹجک پروجیکٹس وہاں پر ہیں. کو آپ بھی اپنا فوکس شفٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے اٹھا کے دہشت گردوں پہ، اور آپ بھی کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ حکومت کی بیشنگ سے ہٹا کے ذرا دہشت گردوں کو پہلے نمٹ لیں، آپس میں ایک دوسرے کو بعد میں نمٹ لیں؟ دیکھیں، ابھی آپ کو ایک بات کا تو جواب مل گیا نا کہ 2021 میں یہ جو قطر میں جو معاہدے ہوئے، جو یہ طالبان واپس آئے، یہ عمران خان کے دور میں ہوئے. وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ہر چیز پہ سائن کیا نا، تب یہ سارے کچھ ہوا. بات یہ ہے کہ سنیں میں آپ کو جواب یہ دینے لگا ہوں. اب جو حالات ہیں، اتنے کوشچن کا ایک ہی حل ہے. دیکھیں، آج ان کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا. پچھلی باتیں ہم بھول جاتے، ہم اپنی انٹرنل چیزیں بعد میں رکھتے. سب سے پہلے ہماری پرائورٹی ہوتی
پاکستان نیکسٹ تو جو میٹنگ سے دہشت پہلے گردی- انہیں آن بورڈ مجھے لے لیں بتائیں، گے وہ جیسے پھر وزیر بھی نہیں اعظم آئے کہہ گا۔ رہے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، اس کا یہ ایجنڈا ہوتا ہے 11 سال سے حکومت ہے کے پی کے میں، آج تک اس نے اپنے وزیر اعلیٰ کو کبھی بلا کے کہا ہے کہ یار وہاں اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ روز اسلام آباد کی چڑھائی چھوڑو، پہلے ان کا کچھ خیال کرو، وہ نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں آج کے دن نہ آنا کیا میسج دیا اس نے دشمنوں کو، وہ کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج تو ہر وہ بندہ، ہر شخص پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، وہ اپنی فورسز، اپنی پاکستان کی عوام کو یہ میسج اب دنیا کو دینا چاہیے تھا اپوزیشن کے ساتھ کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلے ہم اس کا حل نکالیں گے، جب یہ حل نکل آئے گا ہم اس سے بچ جائیں گے، تو پھر ہم بیٹھ کے اپنے سیاسی معاملات سوئیں حل ہو جائیں گے۔ یار اس وقت تو ایسا نہ کریں، یہ آپ کا سوال بنتا ہی نہیں۔ عمران خان کو اپنے لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے تھا آج کے اس ملے۔ نہیں، ان کی تو ملاقات ہی یہ بعد میں آپ ہوئی یہ نا۔ دیکھیں، یہ باتیں چھوڑیں، یہ بالکل ایک آج اجلاس وہ بات شروع ہو، ہے۔ دیکھیں نہیں ایک دن پہلے مجھے آج بتائیں، نہیں ایسے عمران خان کو ملاقات تک رسائی دیتے ان کو علم ہی نہیں تو ہے، کل پھر اس تو کے خان پہ ذمہ داری یہ وہ سر وکیل والا کیس ہے جو کوئٹہ میں مارا گیا خان کی ماں پہ، یہ 9 مئی کے کیسز ہے، وہ جیل میں نظر بند ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے پاکستان میں کیا آپ ہوا۔ مجھے بتائیں 9 مئی اس نے نہیں کیا، اس کے لوگوں نے نہیں کیا۔ 9 مئی تو آپ لوگوں کی دیکھیں نا، ملی بگت ان سے چیزوں سے ختم کریں۔ آج اس کا کام تھا نا، آج عمران خان کے جتنے وہ اس کے ساتھی تھے 9 مئی آج خان نے کیا، آج 9 آتے مئی ہیں۔ کو آج پھر ایک بات کہتا ہوں، اگر عمران خان نے یہی رویہ رکھا جی تو قوم جان لے گی۔ حماد حسن صاحب کو ایک بات اخیر میں کہنا چاہتا ہوں، اس دہشت گردی کی جنگ میں قوم نے دیکھیں یہ باتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے خان کو، ہم نے یہ سوچنا ہے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب علی امین خان نے ایک تجویز دی ہے، جی وہ تجویز یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ دیکھیں ہمارے خارجی اور ہمارے داخلی پالیسیاں، ہماری معیشت اور سیاسی استحکام، یہ چاروں چیزیں جو ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے کنسیڈریشن میں لینی ہے۔ یہ ایک جرگہ ہونا چاہیے جس میں بلوچستان اور کے پی کے جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو انوالو کر کے فیڈرل گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ جا کے افغان حکومت سے میں آپ کو دے رہا ہوں مذاکرات کریں، اور جب تک یہ پروسیس نہیں ہوگا اور افغان حکومت کے ساتھ یہ ہاسٹیلٹی رہے گی۔ حماد حسن صاحب ایک شخص کوئی بات کرنا 1 پھر وہ منٹ کہہ دیں۔ نہیں، حماد حسن آپ صاحب نے ایڈ وفاق کرنا کے چاہ ساتھ رہے نہیں کھڑا ہونا، چاروں صوبوں کا کام ہے وفاق کی جو آپ پالیسی ہے کا اس پر عمل کریں۔ حماد حسن صاحب کوئک۔ دیکھیں ہمارے لیڈرشپ کے مائنڈ کا اندازہ اس سے لگا لے کہ پختونخوا میں تو حملے ہو رہے ہیں، علماء کرام شہید ہو رہے ہیں، اور سویلین شہید ہو رہے ہیں، فوجی اور پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، لیکن عمران خان اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے کہ میرے ساتھ میرے پارٹی کے لیڈروں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دوسرے لیڈر کو دیکھے 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے نواز شریف، لیکن ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، اسلام آباد میں ہم صحافت کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس اہم ترین اجلاس میں کیوں نہیں آئے۔ اسٹیبلشمنٹ کی سنجیدگی کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ وہ چند منٹ کی ملاقات کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر ہم کہاں سے توقع رکھے؟ اس سے بہتر صورتحال تو 2014 میں اس وقت تھی جب عمران خان اور نواز شریف ایک دوسرے سے متحارب تھے، ایک دوسرے سے متصادم تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے اور تمام سیاسی قیادت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حماد حسن صاحب، ناصر بٹ صاحب، شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان میں یہ مقدس مہینہ ہے اور اس وقت جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، تمام لوگ یہ دعا گو ہیں کہ پاکستان کی تمام تر ادارے اور سیاسی قیادت ایک پیج پر آئے، آپس میں ایک دوسرے کو بعد میں نمٹیں، پہلے سب سے اپنا فوکس جو ہے وہ رکھیں دہشت گرد کے، ان کی سرکوبی کرنی ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔